الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون قال النبي صلى الله عليه وسلم خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أفضل أيامكم يوم الجمعة أو كما قال عليه الصلاة والسلام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه تسليما كثيرا كثيرا جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله محترم بزرگوں اور دینی بھائیوں
اللہ رب العزت نے اس کائنات کو تخلیق کیا، پیدا فرمایا ہے۔ اس کا مقصد اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ کہ جناتوں اور انسانوں کی تخلیق کا مقصد، پیدائش کا مقصد اللہ رب العزت کی عبادت کرنا ہے، تاکہ وہ میری عبادت کریں۔ امت محمدیہ علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم کو اللہ رب العزت نے بہت فضیلتیں عطا فرمائی ہیں، اور وہ فضیلتیں ہماری وجہ سے نہیں ہیں، وہ اللہ کے لاڈلے اور محبوب نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے۔ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ حضرت آدم سے حضرت نوح علیہ السلام تک کا دنیا کا جو زمانہ ہے وہ بچپن کا زمانہ ہے۔ بچپن کے زمانے میں دنیا کی بچپن کا زمانہ ہے۔ بچپن کے زمانے میں بچے کو سکھایا کیا جاتا ہے، یہ چیز آپ کے لیے نفع بخش ہے، یہ چیز نقصان دہ ہے، آپ کو ایسا کرنا ہے، آپ کو ایسا نہیں کرنا ہے، کیسے کھیتی باڑی کرنی ہے، کیسے انسان کھائے گا، پیے گا، گھر بنائے گا، رہے گا۔ یہ سارے احکامات اللہ رب العزت نے حضرت آدم سے لے کر حضرت نوح علیہ السلام تک کے جتنے انبیاء آئے ان کو دیے۔ حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو زمانہ ہے وہ دنیا کا جوانی کا زمانہ ہے، شباب کا زمانہ ہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام دنیا میں جب آئے، سب سے پہلے ان کے بالوں میں بال سفید ہوا، وہاں تک بال سفید نہیں ہوتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے پوچھا کہ یہ کیا ہے، تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ وقار ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی، زدنی وقار، یہ اللہ میرے وقار کو بڑھائیے، کہ اللہ میرے وقار کو بڑھائیے۔ تو جو امتیں جوانی کے اندر آئی ہے ان پر احکامات اللہ رب العزت نے سخت دیے۔ جوانی میں انسان بہت کام کر سکتے ہیں۔ امت محمدیہ کا جو زمانہ ہے وہ بڑھاپے کا زمانہ ہے، اور بڑھاپے میں کام کم لیا جاتا ہے، ان کی ستائش زیادہ کی جاتی ہے، ان کی حوصلہ افزائی زیادہ کی جاتی ہے، ان سے کام کم لیا جاتا ہے اور ثواب زیادہ دیا جاتا ہے، بدلہ اور جزا اللہ رب العزت زیادہ عطا فرماتا ہے۔ روایت مشہور ہے، اگلی امتوں کی جو عمریں تھی اور اگلی امتوں نے جو کام کیا، تو سورج نکلنے سے لے کر زوال تک کام کیا ان کو ان کے کام کا ایک ہی بدلہ ملا۔ پھر ایک امت آئی بعد میں کہ انہوں نے ظہر سے لے کر عصر تک کیا تھا، ان کو بھی کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے بدلہ دیا۔ ہماری جو امت محمدیہ ہے، عصر سے لے کر مغرب تک کا زمانہ ہے، 50 60 70 سال۔ زندگی کی کب شام ہو جائے کہہ نہیں سکتے، یہی زندگی دی گئی ہے۔ باقی اگلی امتوں کو 1000 سال۔ حضرت نوح علیہ السلام کی عمر 1400 سال بتلائی جاتی، 950 سال میں انہوں نے تبلیغ کی اللہ رب العزت، اور اس سے پہلے بھی زندگی، اور اس کے بعد بھی کہتے ہیں زندہ رہے۔ جب ان کے بیٹے تھے ان کو کشتی سے اتارا گیا تو 1400 سال تک ان کی عمر بتلائی جاتی۔ ایسے ہر بعد میں کہتے ہیں کہ جو امت ہے ان کا زمانہ طویل تھا، ہمارا زمانہ کہتے ہیں بڑا مختصر ہے۔ تو کام کہتے ہیں بہت تھوڑا کرنا ہے اور ثواب اللہ رب العزت بہت زیادہ عطا کرنا ہے۔ میں نے جو آیات پڑھی ہے
اس میں اللہ رب العزت نے امت محمدیہ کو ایک خاص دن دیا ہے. قوم یہود جب اس دنیا کے اندر آئی، ان سے کہا گیا کہ کوئی ایک دن عبادت کے لیے مانگو، مخصوص کرو، تو انہوں نے سنیچر کا دن دیا، یوم السبت. سنیچر کے دن ان کو کوئی کام نہیں کرنا ہے، روزی روٹی کمانے کا کام بھی نہیں کرنا ہے. مچھیرے تھے سمندر کے اندر، کہتے ہیں کہ مچھلیاں پکڑتے تھے. سنیچر کے دن ان کو کام کرنے سے روک دیا گیا، پورے دن عبادت کرنی ہے. ایک گھڑی بھی کہتے ہیں کہ اللہ کی عبادت سے ادھر ادھر نہ ہو. اس دن کہتے ہیں کہ شکار نہیں کر سکتے. دیکھتے تھے کہ مچھلیاں سنیچر کے دن بہت آتی ہیں. استقیہم حیتانہم یوم سبتہم شرعا ویوم لا یسبتون. شکار نہیں کر سکتے، تو انہوں نے ہیلے حوالے کی، کھڈے کر دیے، اور کھڈوں میں کہتے پانی آتا تھا، پانی کے ساتھ مچھلیاں آ جاتی. اس دن شکار نہیں کرتے. دوسرے دن جا کر کہتے ہیں کہ باہر آتے ہیں. اللہ رب العزت کی حکم ادولی، اللہ رب العزت نے ان کو بندر اور خنزیر بنا دیا. اس کی وجہ سے ان کے لیے پورا دن عبادت کرنا تھا. قوم یہود کے بعد قوم نصارہ ہے، ان سے بھی کہا گیا، ان بھی کہتے ہیں اپنے لیے کوئی عبادت کا دن مخصوص کرو ہفتے میں. انہوں نے اتوار کا دن مخصوص کیا. آپ جاؤ تو نصارہ کہتے ہیں سیٹرڈے کے دن چھٹی مناتے ہیں، کاروبار نہیں کرتے، دکان سب. ان کو بھی کہتے ہیں پورا دن عبادت کرنا ہے اور کوئی کام نہیں کرنا ہے. امت محمدیہ علی نبینا علیہ السلام والتسلیم کا دورہ ہے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پیشکش کی گئی، آپ نے جمعہ کا دن چنا. حضرت ایک روایت ہے جس میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میرے پاس جبریل امین تشریف لائے، بالکل سفید چمکتا ہوا شیشہ لے کر، اور اس میں کہتے ایک نقطہ تھا تل کے مانی. کہا گیا کہ یہ کیا ہے؟ تو کہا کہ یہ آپ کے لیے، امت کے لیے کہتے ہیں جمعہ کا دن ہے. مغرب کے وقت سے کہتے ہیں شب جمعہ جو ہوتی ہے وہاں سے ہمارا دن شروع ہوتا ہے. اور آنا کتنا، عبادت کتنے وقت کرنی ہے اللہ رب العزت کی؟ وہ جو سفید سیسا دیا گیا نا، وہ جمعہ کا دن تھا. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جبریل امین لے کر آئے. اللہ رب العزت نے بھی کہتے ہیں کہ کہا تھا کہ آپ نے بہترین دن پسند کیا. میری بھی تمنا اور خواہش یہی تھی کہ آپ کی امت کے لیے عبادت کا دن جمعہ کا دن ہو. جمعہ کے دن ہمیں زوال سے لے کر نماز جمعہ ختم ہونے تک اللہ رب العزت کی عبادت کرنی ہے. پھر کہتے ہیں کہ آپ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. جب کہتے ہیں کہ اللہ کا ذکر کر چکو، اللہ کی عبادت کر چکو، تو زمین میں پھیل پڑو. جب نماز پوری ہو جائے تو فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، اور دکان پر جا کر، اپنے مکان پر جا کر، اپنی فیکٹریوں میں جا کر، کھیت پر جا کر، جو بھی کہتے ہیں کہ بہرحال رزق کے سامان ہے، اسباب ہے، اس کو تم کہتے ہیں تلاش کرو، ڈھونڈو. یہ قرآن کریم میں سورہ جمعہ کے اندر اللہ رب العزت نے کہتے ہیں اس امت کو یہ دن دیا. اور صرف عبادت کتنی مانگی ہے؟ مختصر، زیادہ سے زیادہ 1 گھنٹہ، زیادہ سے زیادہ 1 گھنٹہ. اس میں کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت بے انتہا نوازیں گے. کتنا نوازیں گے؟ روایت میں آتا ہے جمعہ کے دن کو امت محمدیہ کے لیے عید کا دن کہا گیا ہے. یہ تمہاری عید کی دن ہے. حضرت سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ اجلۂ تابعین میں سے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے داماد ہوتے ہیں. ان کا یہ قول ہے، ان کا یہ مقولہ ہے کہ نفل حج کرنے سے زیادہ مجھے کہتے ہیں جمعہ کے دن جلدی مسجد میں جانا اور اللہ کی عبادت کرنا پسند ہے. جمعہ کا دن امت کے غریبوں کا حج کا دن ہے. امت کے غریبوں کے لیے حج کیا ہے کہ جمعہ کے دن
खूब बेहतरीन कपड़े पहनकर, गुसल करके, मिसवाक करके, जितने भी आदाब और सुन्नतें जुमा की हम तमाम जानते हैं, सुनते हैं बार बार, वो कहते हैं कि बार अदा करके कोई जुमा की नमाज पढ़ने आता है, एक कदम चलता है, एक कदम रखता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत 1 साल मकबूल इबादत की सवाब अता फरमाते हैं। एक कदम के ऊपर 1 साल मकबूल इबादत की सवाब, मकबूल इबादत का सवाब अल्लाह रब्बुल इज्जत अता फरमाते। और इसको ईद का दिन क्यों कहा गया? इसको ईद क्यों कहा गया? देखो, ईद के अंदर हमारी 2 ईदें हैं, ईद उल फित्र, ईद उल अजहा। इन दोनों ईदों के अंदर नमाजी कसरत से होते हैं। जो साल भर भी कहते हैं नमाज पढ़ने मस्जिद में नहीं आते, वो ईद के दिन जरूर ईदगाह के अंदर, मस्जिदों के अंदर आते हैं। ऐसे ही हफ्ते भर जो मस्जिदों में नहीं आते हैं, वो जुमा के दिन कहते हैं कि गुस्ल करके, अच्छे कपड़े पहनकर मस्जिद में जरूर आता है, मस्जिद में नमाज पढ़ता है, जुमा की नमाज पढ़ने जरूर आता है। तो जैसे वो दिन ईद के हैं और उसमें नमाजियों की तादाद कसीर होती है, ऐसे आम नमाजों के मुकाबले में, फजर, जोहर, असर, मगरिब, इशा के मुकाबले में जुमा के नमाजियों की तादाद ज्यादा होती है। इसलिए कहते हैं कि इसको ईद कहा गया है। दूसरा इसलिए ईद कहा गया है कि जैसे ईद उल फित्र के अंदर आप ईद की 2 रकात नमाज पढ़ते हैं, ऐसे जुमा के दिन भी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपनी इबादत को 4 रकात से 2 रकात कर दिया। क्यों? कि इमाम साहब खुतबा देंगे मिंबर पर बैठकर, वो खुतबा अल्लाह रब्बुल इज्जत को बहुत पसंद है, इतना पसंद है, इतना पसंद है कि आप जोहर पढ़ो तो 4 रकात, लेकिन जुमा पढ़ने आओ तो अपना हक अल्लाह रब्बुल इज्जत ने 2 से कहते हैं 4 से 2 कर दिया, खत्म, 2 कम कर दिया, डिस्काउंट दे दिया अल्लाह रब्बुल इज्जत। इतना कहते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत को ये अमल पसंद है और इस दिन डिस्काउंट कर दिया। जैसे ईद के अंदर 2 ही रकात नमाज होती है, जुमा के अंदर भी कहते हैं 2 ही रकात नमाज है। ये ईद के साथ इसकी जो मुशाबाहत है, हदीस में जो ईद कहा गया है, इसकी वजह मैं बतला रहा हूं। एक और वजह लिखी है मुफस्सिरीन ने, शारिहीन ने, कि ईद उल फित्र के दिन ईद की नमाज पढ़ने आते हो, सदका देते हो, सदकतुल फित्र अदा करते हो, और ईद उल अजहा उस दिन कहते हैं अल्लाह की बारगाह में हमें कुर्बानी पेश करनी है जानवरों। इस दिन भी अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से ये इंतजाम है कि जब जवाल हो जाता है, पहली अजान जवाल होते ही कहते हैं शुरू होती है, अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से कुछ फरिश्ते मखसूस होते हैं जिनकी ड्यूटी वीकली होती है, जुम्मा से जुम्मा होती है, सिर्फ वो कहते हैं वीकली काम करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने उन खास फरिश्तों को हर उस मस्जिद में कहते हैं भेजते हैं जहां जुमा की कहते हैं नमाज होती है, और वो मस्जिद के गेट के ऊपर दरवाजे पर खड़े हो जाते हैं, और जो अव्वल सात होती है, पहली घड़ी होती है, उसमें जितने भी लोग आते हैं उन तमाम के नामों को अपने रजिस्टर में लिखते हैं, और अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से उनको एक ऊंट कहते हैं कि ज़बह करने का सवाब दिया जाता है, और जो दूसरी घड़ी में आता है उनको गाय ज़बह करने का कहते हैं सदके का सवाब उनके नामे आमाल में लिखा जाता है। कुछ खुशकिस्मत लोग होते हैं जो तीसरे नंबर की घड़ी में आते हैं, तीसरे नंबर पर आते हैं, उनके लिए दुम्बा ज़बह करने का कहते हैं कि सदका और सवाब उनके नामे आमाल में लिखा जाता है। उनके बाद की जो घड़ी में आते हैं, साथ में आते हैं, उनके लिए मुर्गा कहते हैं ज़बह करने का सवाब लिखा जाता है, और जो उसके बाद की आखिरी लास्ट घड़ी में आते हैं उनको अंडा या अंडे की मिकदार कहते हैं कि बाहर पैसे खर्च करने का, सदका करने का सवाब उनके नामा आमाल में लिखा जाता है। कुछ कहते हैं बदबख्त
محروم القسمت مسلمان ایسے ہوتے ہیں جو ان تمام گھڑیوں کے بعد آتے ہیں، اور جہاں سیڑھی ہوتی ہے، چڑھنے کی جگہ ہوتی ہے، بالکل کہتے ہیں ایسی جگہ میں آ کر نماز پڑھتے ہیں، ان کے لیے کہتے ہیں کچھ نہیں ہے، فرشتوں نے اپنا رجسٹر بند کر دیا ہے، اور وہ اللہ کے ذکر کو، جو امام صاحب کہتے ہیں کہ بہرحال منبر پر کھڑے ہو کر عربی زبان کے اندر دیں گے، اس کو سننے کے لیے وہ بیٹھ جاتے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں اس ذکر کو سنتے ہیں، وہ بھی اس خطبے کو سنتے ہیں، ان کے لیے کہتے ہیں کہ کچھ نہیں۔ تو جمعہ کا دن اس امت کو اللہ رب العزت نے دیا ہے، اس میں کتنی بڑی اللہ کی طرف سے عطا ہے، عنایت ہے۔ جو آدمی، روایت میں آتا ہے، جمعہ کی رات جب ہوتی ہے شب جمعہ، اس وقت سے لے کر جمعہ کے دن کے سورج غروب ہونے تک مر جاوے اس گھڑیوں کے اندر، اللہ رب العزت اس سے کہتے ہیں قبر کے سوالات، منکر نکیر کے جو سوالات ہیں وہ نہیں پوچھتے۔ کچھ شارحین نے یہاں کہتے ہیں سوالات اٹھائے کہ چلو جمعہ کے دن اللہ رب العزت کہتے ہیں سوال نہیں کریں گے، بعد میں سنیچر کے دن، اتوار کے دن کریں گے۔ تو کہا کہ اللہ رب العزت کریم ہے، رحیم ہے، رحمان ہے، جب وہ ایک مرتبہ یہ کہہ دے کہ سوالات نہیں ہوں گے، پھر اس ذات سے کہتے ہیں بعید ہے کہ پھر دوبارہ وہ اللہ کہتے سوال کریں، یعنی پھر کہتے ہیں اس سے سوالات نہیں ہوں گے، اللہ رب العزت معاف کر دیں۔ جب عبادت کروانی تھی اللہ رب العزت نے تو آدھا پونا گھنٹہ، 1 گھنٹہ لیا جمعہ کی نماز پڑھنے، اور دینے پر آئے تو پورے 24 گھنٹے کے اندر اللہ رب العزت کہتے ہیں اتنی عنایتیں فرماتی۔ عید کا دن کہتے ہیں جمعہ کو کہہ دیا گیا۔ آپ کو بتلائی بہت ساری وجوہات، اس میں ایک وجہ صدقے کی بھی ہے، اور ایک وجہ کہتے ہیں کہ انسان اپنے اچھے اور نئے نہا دھو کر مسواک کر کے خوشبو لگانا بھی کہتے ہیں سنت ہے، اور حدیث میں جو لفظ آتا ہے وہ من طیب نفسہ یا من طیب بیتہ کا لفظ، یعنی اپنی خوشبو۔ انسان جمعہ کے دن جو بھی کہتے خوشبو لگا کر آئے، وہ اپنے گھر میں خوشبو رکھے، گھر کو بھی کہہ کے خوشبوؤں سے معطر رکھے، ایسا نہیں کہ گھر کباڑ بنا ہوا ہو، اندر جانے سے بھی وحشت ہو، کوئی آوے تو ہمیں شرم محسوس یا اس کو گن محسوس ہو کہ کیسا مسلمان ہے۔ گھر میں بھی کہتے خوشبو ہونی چاہیے، گھر بھی ہمارا کہتے ہیں معطر ہونا چاہیے، اس لیے کہ رحمت کے فرشتے گھروں میں بھی آتے ہیں، حفاظت کے فرشتے کہتے ہیں ہمارے ساتھ ہوتے ہیں۔ مومن کہتے ہیں کہ جب مسجد جمعہ کے دن آتا ہے تو اس کے ساتھ بہت سارے مومنین سے ملاقات ہوتی ہے، تو وہاں کہتے ہیں ان کو گن محسوس نہ ہو، اس وجہ سے انسان کہتے ہیں کہ نہائے، بہترین کپڑے پہنے، خوشبو بھی پہنے، اور خاص انسان اپنے پاس کہتے ہیں ٹوپی بھی رکھے۔ یہ نہیں کہ مسجد کی ٹوپی جو 100 200 500 آدمیوں نے پہنی ہے، سال بھر کبھی دھلی ہی نہیں، وہ کہتے ہیں آ کے پہن کے بیٹھ جائے۔ خوشبو کہتے ہیں کہ جیسے لگانے کا حکم ہے، تو ایسی پسینے والی بدبودار ٹوپی سر پہ نہ رکھے، 25 50 100 روپے کی ٹوپی مسلمان اپنے جیب میں ضرور رکھے، اگر سر پر رکھنے سے اس کو شرم آتی ہے، اس لیے کہ کل جنت کے اندر اللہ رب العزت جیسے جمعہ کا دن یہاں ہے، اور ایسے ہی کہتے ہیں جمعہ کا دن وہاں ہوگا، وہاں کہتے ہیں کہ بازار لگے گا، حسن کا بازار لگے گا، اور اس حسن کے بازار کے اندر جب حسن لگے گا، یعنی حسن کا بازار لگے گا، مرد حضرات جائیں گے، عورتیں اپنے گھروں میں ہوگی، وہاں کہتے ہیں جب جائیں گے تو یہ چہرے کہتے ہیں پہلے سے زیادہ حسین ہو جائیں گے، اور پھر جو ہوا چلے گی تو جو گھروں میں ہیں حورے عورتیں وغیرہ، ان کے بھی کہتے ہیں چہرے خوش ہو جائیں گے، پہلے سے زیادہ حسین ہو جائیں گے۔ جب وہ گھر لوٹیں گے تو وہ کہیں گے کہ تم تو پہلے سے بدل گئے، بڑے حسین لگتے ہو، وہ کہیں گے تم بھی کہتے ہیں بڑی حسین لگتی ہو۔ تو جب اللہ رب العزت جنت کے اندر جو پاکیزہ جگہ ہے، بہترین جگہ ہے، وہاں کہتے ہیں کہ اللہ اس طریقے سے ہوا چلائیں گے اور حسن کا بازار لگائیں گے، تو فقہا نے لکھا ہے دنیا کے اندر بھی جمعہ کے دن انسان کو بہت ساری تعلیمات دی گئی ہے
کہ وہ اپنا چہرہ کہتے ہیں بہترین بنا کر آ، یہ نہیں کہ ادھر ادھر سارے زائد بال بھی ہے، مونچھیں ایسی ہے کہ پانی پیے یا پھر گلاس میں بھی کہتے ہیں بال اندر جاتے ہیں جیسے بلی کے ہوتے ہیں یا کسی اور جانور کے، جس کو دیکھتے ہی انسان کو کہتے ہیں گل محسوس۔ یہ نہیں، ہمارا مذہب کہتے ہیں کامل اکمل مکمل ہے۔ صبح اٹھ کے کیا کرنا ہے، واش روم جانا ہے تو کیسے جانا ہے، اور جمعہ پڑھنے جانا ہے تو کس طریقے سے جانا ہے، کیسے کپڑے پہن کر جانا ہے، یہ ساری تعلیمات کہتے ہیں اسلام دیتا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں، یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ تم بہترین ہیرو بن کر کہتے ہیں مسجد میں آؤ، یعنی داڑھی تو ہو شریعت کے مطابق لیکن چہرہ بہترین بنایا ہو، زائد بال کہتے ہیں کہ بہرحال چہرے پر نہ ہو، تاکہ کسی کو ہمارا چہرہ دیکھ کر ڈر محسوس نہ ہو، گھن محسوس نہ ہو، بڑی بڑی لمبی مونچھیں ہو اور بلی جیسا لگتا ہو تو انسان ڈر جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے انسان کو بڑا حسین چہرہ دیا ہے، ایک انسان دوسرے انسان کو دیکھ کر کہتے ہیں محبت محسوس کرے۔ یہ ساری تعلیمات کہتے ہیں کہ اسلام دیتا ہے۔ تو جیسے جنت میں اس طریقے سے ہوگا تو دنیا میں بھی کہتے ہیں جب ہم جمعہ پڑھنے آوے تو ہمیں اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرماوے، یہ خاص کہتے ہیں اہتمام ہونا چاہیے۔ جمعہ کا دن اتنا اہم کیوں ہے؟ اللہ رب العزت سورہ بروج کے اندر اس جمعہ کے دن کی قسم کھا رہے ہیں، وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ، قسم ہے برجوں والے آسمان کی، پردوں والے آسمان کی۔ پھر اللہ رب العزت قیامت کے دن کی قسم کھا رہے ہیں۔ پھر اللہ رب العزت کس کی قسم کھا رہے ہیں؟ وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ، شاہد سے مراد جمعہ کا دن ہے اور مشہود سے مراد عرفہ کا دن ہے۔ دنوں میں کہتے ہیں 4 دن افضل ہیں، جیسے کتابوں میں کہتے ہیں کہ 4 کتابیں افضل ہیں، انبیاء میں کہتے ہیں کہ 4 انبیاء کا مقام کہتے ہیں کہ بڑا ہوا ہے، فرشتوں میں بھی کہتے ہیں 4 فرشتوں کا مقام بڑا ہوا، ان سب میں کہتے ہیں اللہ رب العزت نے ایک ایک کو سردار بنایا ہے۔ 4 فرشتے کہتے ہیں بڑے بڑے ہیں، ان کے سردار جبریل امین ہیں۔ 4 کتابیں آسمانی بڑی بڑی ہیں، تورات، زبور، انجیل اور قرآن کریم۔ قرآن کریم کو کہتے ہیں کتابوں کا سردار بنایا گیا ہے، سب سے افضل ترین کتاب بتائی گئی ہے۔ راتیں بھی کہتے ہیں 4 افضل ہے، ان میں کہتے ہیں کہ سب سے افضل رات میں شب قدر کہتے ہیں کہ سب سے افضل ترین رات ہے۔ دنوں میں عرفہ کا دن، عید الفطر کا دن، عید الاضحیٰ کا دن اور جمعہ کا دن، ان میں بھی کہتے ہیں جمعہ کے دن کو سید الایام کہا گیا۔ میں نے حدیث 2 پڑھی جس میں کہا ان افضل ایام، لمبی حدیث ہے، اس حدیث میں یہ کہا گیا کہ تمہارے دنوں میں سب سے افضل ترین دن جمعہ کا دن ہے۔ ان افضل ایامکم اليوم الجمعہ خیر یوم طلعت علیہ الشمس، سارے دن سورج طلوع ہوتا ہے، ہفتے کے دن بھی ہوتا ہے، شنبہ کے دن بھی ہوتا ہے، شنبہ یعنی سنیچر، اتوار، 2 شنبہ یعنی اس دن بھی کہتے ہیں کہ سورج طلوع ہوتا ہے۔ لیکن حدیث میں کیا کہا جا رہا ہے؟ خیر یوم طلعت علیہ الشمس، بہترین وہ دن جس میں سورج طلوع ہوتا ہے وہ جمعہ کا دن۔ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے امت محمدیہ کو جمعہ کا دن دیا ہے اور جمعہ کے دن کو خصوصی فضیلت دی ہے۔ اس جمعہ کے دن میں ہمیں کہتے ہیں کہ سارے کام چھوڑ کر، تجارت وغیرہ چھوڑ کر کہتے ہیں زوال ہو تو مسجد میں پہنچ جانا، بہت جلدی کہتے ہیں ہمیں اس کا اہتمام کر کے مسجد میں آنا ہے، تاکہ جتنی فضیلتیں اس جمعہ کے بارے میں ہے ہمیں کہتے ہیں کہ ملے۔ یہ نہیں کہ ہم پھر زوال ہو جائے اس کے بعد بھی کاروبار دکان کھلی رکھیں اور دنیا کمائیں۔ حدیث میں آتا ہے، یہ لکھا ہے کہ جو جمعہ کے دن زوال کے بعد بھی کہتے تجارت کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کی تجارت میں پھر برکت نہیں دیتے، اس کے گھروں میں کہتے بیماریاں ہوتی ہے، یہ سب بے برکتیاں کہتے جتنے بھی بے برکتیوں کے اسباب ہے وہ ہوتے ہیں۔ جمعہ ہو، زوال ہو، انسان پہلی فکر میں کہتے ہیں کہ نماز جمعہ پڑھے اور اس کے بعد کہتے ہیں اپنی دکانیں کھولے، اپنے کاروبار کو کھولے اور جو بھی کہتے ہیں کام اس کو کرنا ہے وہ کرے۔ باقی جمعہ کے دن کہتے ہیں خصوصی اہتمام ہونا چاہیے کہ انسان اپنی سارے کاروبار کو اللہ رب العزت کے لیے کہتے ہیں کہ بند کر دے۔ اسی میں کہتے ہیں کہ ایمان والوں کے لیے اور مومن کے لیے
بھلائی ہے. اللہ رب العزت نے یہی فرمایا یا ایھا الناس یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا الی ذکر اللہ. جمعہ کے دن کا اہتمام زمانے جاہلیت میں بھی تھا. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف لانے سے 560 سال پہلے آپ کے ہی کہتے ہیں کہ مبارک نسب کے اندر ایک آدمی گزرے ہیں, کعب بن لؤی بن غالب بن فہر بن مالک بن معد بن کنانہ بن معد بن عدنان. یہ جب سے کہتے ہیں مکہ والے کعبہ بنا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کے زمانے سے, تو کیلنڈر کہتے ہیں یاد رکھتے تھے کہ کعبہ کی سن تاسیس کا یہ سال, کعبہ بنے ہوئے اتنے سال گزرے. لیکن جب یہ کعب بن لؤی بن غالب آئے, انہوں نے کہتے ہیں جمعہ کا اجتماع شروع کیا, اور اس زمانے میں اس دن کو یوم عروبہ کہا جاتا ہے. یوم عروبہ جمعہ کے دن کہتے ہیں وہ جمع ہوتے تھے اور اس میں کہتے ہیں واز کرتے تھے. تو یہ ان کے جب یہ کعب بن لؤی بن غالب کا انتقال ہو گیا تو عربوں نے, مکہ والوں نے اپنا کیلنڈر جو سن تاسیس کعبہ کی کہتے ہیں کہ بہرحال تھی وہاں سے گنتے تھے, اس کو بند کر دیا. اور وفات کعب بن لؤی بن غالب بن فہر سے کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنا کیلنڈر شروع. پھر جب کہتے ہیں کہ ابرہہ آیا اور اصحاب فیل کا واقعہ ہوا تو اس وقت سے پھر کہتے ہیں کہ ایک دوسرا کیلنڈر شروع ہوا کہ عام الفیل سے پہلا سال, دوسرا سال, تیسرا سال. پھر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے بھی کچھ لوگ گنتے تھے, کچھ آپ کی کہتے ہیں نبوت کے سال سے بھی گنتے تھے. پھر ہجرت سے کہتے ہیں میں نے آپ کو بتلایا تھا 15 دن پہلے محرم کے موقع پر یہ ہجری سن کیسے شروع ہوا. تو جمعہ کا دن کہتے ہیں کہ زمانے جاہلیت میں بھی تھا, اس وقت بھی کہتے ہیں کہ بہرحال وہ اس دن کو جمع ہوتے تھے اور جمع ہو کر کہتے ہیں کہ اس دن کے اندر واعظ و نصیحت کرتے تھے. تو یہی ایک ایسی امت ہے اور ہم تمام کو یہ خصوصیت ملی ہے کہ جمعہ کے دن ہماری مسجدوں میں کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں انسان عربی زبان نہیں سمجھتا ہے, اس لیے عامتاً کہتے ہیں بیان رکھا جاتا ہے اردو کے اندر کہ جو چیز جمعہ کے اندر کہی جاتی ہے, خطبے کے اندر کہی جاتی ہے, اس کا ٹرانسلیشن ہوتا ہے کہ ہمارا دین ہمیں کیا کہتا ہے. اگر کوئی مسلمان سال کے 50, 51, 52 جتنے بھی کہتے ہیں جمعہ آتے ہیں, وہ پابندی سے صرف واز سننے کے لیے کہتے ہیں کہ آوے اور جان سے سنیں اور پھر اپنی زندگی میں اتاریں, تو اپنی زندگی کے کتنے جمعات ہوں گے؟ ایک سال کے 50 گنے تو اللہ رب العزت نے کہتے ہیں کہ ایسی 40, 50 بلوغت کے بعد 40, 50, 60, 70 سال کی زندگی دی تو بہت سارا علم حاصل کر سکتا ہے. یہ دوسرے مذاہب میں کہتے ہیں کہ اس طریقے سے نہیں ہوتا ہے. آپ نصارہ کے ہی وہاں چلے جاؤ, وہ کیا بولتا ہے سامنے والے کو سمجھ میں بھی نہیں آتا ہے. ایسے کہتے ہیں احکامات ان کے اندر ہوتے ہیں. کتنے بھی کہتے ہیں ہمارے برادران وطن کے جو مذاہب ہیں اس میں بھی وہ مذہب کا کیا کہنا چاہتا ہے سامنے والے کو پتا چلتا نہیں. یہ اسلام مذہب کی خصوصیت ہے, اللہ رب العزت نے ہمیں دیا ہے, تو پھر کہتے ہیں اس کی قدر کرنی چاہیے. اللہ رب العزت ہمیں اس کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے. کیوں ابھی کہتے ہیں کہ ہمیں اس کی قدردانی نہیں ہے, لیکن جب یہ ہماری آنکھ بند ہوگی, کل قیامت کا دن ہوگا جس کو یوم موعود کہا گیا ہے. یہ دنیا کیا ہے؟ یہ دنیا کہتے ہیں ایک پارٹ ہے, اس کا دوسرا پارٹ کہتے ہیں آخرت ہے. جیسے میں نے آپ کو پہلے کبھی بتلایا تھا, یاسین شریف میں ہے سبحان الذی خلق الازواج کلھا, کہ ساری چیزیں اللہ رب العزت نے جوڑ جوڑ بنائی, جفت جفت بنائی ہے. تو یہ دنیا بھی کہتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ جفت ہے, تنہا ہے, دنیا بھی جفت ہے. یہ دنیا کا ایک کنارہ ہے, آخرت اس کا جوڑا ہے. جیسے نماز اصل میں ایک ہی رکعت ہے, اصل میں نماز کیا ہے؟ ایک ہی رکعت ہے. اللہ رب العزت کی عبادت کرنی ہے, لیکن ایک ہی رکعت میں جیسے اللہ کی عبادت کا حق ہے ایسے کوئی بھی انسان کتنی بھی کوشش کرے, لیکن تکبیر تحریمہ سے لے کر ایک رکعت پوری ہونے تک اللہ رب العزت ہی کا خیال رہے, خیال کہیں جائے ہی نہیں, ایسی عبادت کہتے ہیں کوئی نہیں کر سکتا ہے.
اس لیے اللہ رب العزت نے ہم پر رحم فرمایا اور نماز کے اندر شفعہ کہا گیا کہ نماز 2 رکعت ہے، نفل کا دوگانا، جس کو شفعہ کہا گیا کہ پہلی رکعت میں اگر کچھ کوتاہی رہ گئی، کمی رہ گئی، دوسری رکعت بھی ملا لو، دوسری رکعت کی کہتے ہیں کہ بہرحال یہ کر کے دونوں ایکول ہو جائے، دونوں برابر ہو جائے۔ جیسے ہم دنیا میں آئے ننگے آئے تھے، بغیر کپڑے کے آئے تھے، اللہ کا کرم ہے، اللہ کا رحم ہے کہ اللہ نے کہا کہ بدن ننگا نہ ہو، بہترین کہتے ہیں سفید کپڑے ان کے جسم پر ہو، اور پھر کہتے ہیں کہ منومن مٹی کے اندر قبر کے اندر جانا ہے۔ یہ اللہ کا رحم ہے، باقی یہ بھی نہ ملتا۔ جیسے ننگے آئے تھے بغیر کپڑوں کے جاؤ ایسے، لیکن یہ تو اللہ کا رحم ہے، سمجھ میں آئے کہ اللہ نے کہا کہ ان کو کفناؤ، احترام کے ساتھ، عزت کے ساتھ کہتے ہیں قبر میں اتارو۔ یہ اللہ کا رحم ہے۔ اور میں نے جو یہ بات بتلائی کہ نماز کی 2 رکعت ہے، اس میں بھی کہتے ہیں کہ اللہ کا رحم ہے۔ اس لیے انسان کو کہتے ہیں جتنا ہو سکے اپنے خیالات کو پسے پش ڈال کر اللہ کے حضور کہتے ہیں کھڑا ہونا چاہیے، تاکہ جیسی اللہ کی عبادت ہو۔ باقی اللہ کہتے ہیں کوتاہی ہماری رہ جائے تو وہ کہتے ہیں دوسری رکعت کے ذریعے سے ایکول ہو جاتی ہے، اللہ رب العزت کہتے ہیں اس کو معاف فرما دیتے ہیں۔ جیسے قرآن کریم میں 3 چھوٹی صورتیں ہیں، نماز کے اندر زیادہ سے زیادہ کہتے ہیں کہ کتنی کی نماز میں قرات ہے، نفل اگر لے لیں تو نفل کی 2 رکعت ہے، فرض لے لو تو فرض کی ہم تیار پڑھتے ہیں، صرف 2 ہی میں قرات کرنی ہے۔ وتر ایک نماز ہے کہ جس میں کہتے ہیں کہ کیا کرنی ہے، قرات کرنی ہے۔ تو قرآن میں چھوٹی صورتیں 3 ہیں، یہ تو میں ہنسنے کی وجہ بتلا رہا ہوں، باقی حقیقت میں کہتے ہیں چھوٹی صورتیں قرآن میں 3 کیوں ہیں، اس کی وجہ الگ ہے، میں بتلا رہا ہوں ابھی۔ یہ 3 رکعت، انسان کیا ہے بہت جلد بازی میں ہو تو کہتے ہیں مجھے تو چھوٹی سے چھوٹی گھنی ایمرجنسی حالات ہو جاتے ہیں کبھی، تو انسان کہتا ہے کہ بھئی یہی پڑھنا ہے، تو 3 رکعت کہتے ہیں وتر پڑھی جاتی ہے، اس سے زیادہ چوتھی میں کہتے ہیں قرات نہیں ہے۔ آپ کو نفل پڑھنی ہے تو آپ 2 پڑھو، 4 پڑھتے ہو، ایک تکبیر سے 6 پڑھتے ہو، 8 پڑھ سکتے ہو، لیکن اس کے ہر رکعت میں قرات کرنی ہے، اور اس کا ہر 2 گانا مستقل نماز ہے۔ اگر آپ کی 8 رکعت والی نماز کہتے ہیں فاسد ہو گئی اخیری 2 میں، تو آپ کو صرف 2 کی قضا کرنا ہے، آپ کو پوری 8 رکعت قضا نہیں کرنی، اس لیے کہ ہر 2 رکعت میں آپ کو تشہد بھی پڑھنا ہے، درود شریف بھی پڑھنا ہے، دعائے معصورہ بھی پڑھنی ہے، پھر اللہ اکبر کہہ کر کہتے ہیں تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہونا ہے نفل کی نماز میں۔ باقی جو سنت موقدہ ہے اور فرض نماز ہے اس میں 2 رکعت کے اوپر صرف کہتے ہیں التحیات پڑھنی اور تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جانا، تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جانا۔ تو صرف وتر کی نماز ایسی ہے، تو یہ ہنسنے کے لیے کہ بھئی یہ 3 رکعت ہے اور 3 میں قرات ہے تو چھوٹی، اصل وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جو کائنات بنائی ہے اس میں فیکٹر 3 چیزیں ہیں۔ ایک ہے اللہ رب العزت، ایک ہے واسطہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایک ہے کہتے ہیں جن کی طرف اللہ کا پیغام آیا وہ انسان، اللہ رب العزت کی مخلوق امت محمدیہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ مکہ والوں نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا اللہ کا نسب کیا ہے، یعنی انسان کے دل میں تصور یہی ہوتا ہے، جیسے جس ملک میں ہم رہتے ہیں تو وہاں بھگوان بھی ہے، یعنی وہ ان کو جو پوچھتے ہیں وہ بھی ہے، تو ان کا بیٹا بھی ہے اور ان کا باپ بھی ہے، ایسا تصور ہم دیکھتے ہیں۔ ایسے کہتے ہیں کہ اب عیسائیوں میں چلے جاؤ تو حضرت عیسیٰ کو کہتے ہیں وہ خدا بھی مانتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں ان کو بیٹا بھی مانتے ہیں، وہ مستری کا بیٹا کہتے ہیں کہ یوسف نجار کا بیٹا کہتے ہیں، اور میری کہتے ہیں کہ حضرت مریم کا بیٹا ہے، تو اس طریقے سے کہتے ہیں عزیر کو بھی کہا گیا۔ تو ایک تصور ان کے دماغ میں بھی یہی تھا کہ اللہ بھی کسی کا باپ ہوگا یا اللہ بھی کسی کا بیٹا ہوگا، تو نسب بیان کرو یہ پوچھا گیا۔ تو یہ سورت کہتے ہیں اسی سورت کا بیک گراؤنڈ یہی ہے، سورت کا پس منظر کہتے ہیں اسباب نزول یہی ہے، تو اللہ رب العزت نے یہ سورت اتاری، قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ایک اکیلا تنہا ہے، ایک اکیلا تنہا، نہ اس کے ماں باپ ہے اور نہ اس کے بیوی بچے ہیں اور نہ بیٹا ہے، اللہ کا کوئی نہیں۔ تو اللہ ایک فیکٹر ہے، اس کو سمجھانے کے لیے کہتے ہیں مختصر صورت کہتے ہیں کہ یہ اتری ہے کہ اس میں سب کچھ اللہ کے بارے میں آ جاتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو انا اعطیناک الکوثر،
فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. اس صورت میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام مرتبے کو بیان کیا گیا ہے، آپ کی ذات کو سمجھایا گیا ہے. اور تیسرا فیکٹر انسان ہے، تو سورہ اسرا کے اندر حضرت انسان کے بارے میں سمجھایا گیا ہے، اور ان کے متعلق جو چیز ہے اس کو کہا گیا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس سورت کے بارے میں یہ کہتے تھے کہ اگر پورا قرآن نہ اترتا، صرف سورہ عصر دے دی جاتی تو بھی کہتے ہیں کہ کافی نہیں. اتنی عظیم کہتے ہیں کہ بہرحال یہ سورت ہے جو انسانوں کے متعلق اور انسان سے جتنی بھی چیزیں ہیں، عمل صالح ہے، تواصوا بالحق ہے، تواصوا بالصبر ہے. انسان ایمان لے آئے، لیکن ایمان لے آنے کے بعد ایمان پر جمنا، اسلام کے اوپر باقی رہنا، اس کے تقاضوں پر عمل کرنا، یہ سب سے بڑی چیز ہوتی ہے. کہتے ہیں اسی کو اس صورت میں سمجھایا گیا ہے. وقت ملے گا کبھی انشاءاللہ تو تینوں صورتوں کو کہتے ہیں کہ بہرحال تفسیر سے سمجھایا جائے گا کہ اس میں کیا کیا ہے. تو یہ تین فیکٹر ہے، اس وجہ سے کہتے ہیں یہ تین صورتیں ہیں. میں نے آپ کو کہتے ہیں جمعہ کے بارے میں بہت کچھ قرآن اور حدیث کی متعلق فرمایا، جس میں اللہ آخر میں کیا کہہ رہے ہیں، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ. اس میں کہا گیا ان کنتم تعلمون کہ تمہیں علم بھی ہونا چاہیے کہ جمعہ کے دن تمہیں کیسا ملا ہے، کتنی فضیلت والا ہے، کتنی برکت والا ہے، تمہیں کیا کرنا ہے اور کس طریقے سے اس کی تیاری کر کے آنا ہے. اللہ رب العزت جمعہ کے دن کی ساری برکتیں، رحمتیں، نعمتیں، خوشیاں ہمیں دنیا میں بھی نصیب فرمائے، اور اللہ جنت میں اس کے بدلے پہنچائے، اور جنت میں بھی جمعہ کے دن اللہ کے بازار میں ہم ایسے ہی ملے اور ایسے ہی خوشحال ہو. یہ میری دعا ہے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.